مکمل ناول دل غلطی کر بیٹھا ہے۔ مرحا ناصر بنت ناصر اشفاق، آپ کا نکاح وقار چودھری و اشرف چودھری سے 5,000 سکہ رائج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اور 17 سالہ لڑکی جسے ابھی پڑھنا تھا، کچھ بننا تھا، آج اپنے باپ کو جوئے میں ہار گئے پیسوں کے عوض اپنے سے 20 سال بڑے چودھری وقار سے نکاح کے لیے بیٹھی تھی۔ اس کا باپ سگریٹ کا کش لگاتا اپنی بیٹی کو گھورنے لگا، جو ڈرتے ہوئے ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ اے بولنا، منہ کیوں بند ہے تیرا؟ اس کا باپ غصے سے بولا تو مرحا کا دل دھک سا رہ گیا۔ اس کا باپ اس وقت اسے لال رنگ کا چوڑا پہنائے چودھری وقار کے اڈے پر لایا ہوا تھا اور اب زبردستی نکاح کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ابا، یہ انکل بہت بڑے ہیں، وہ معصوم ڈرتے ہوئے بولی۔ تیری تو؟ ناصر بٹ اسے مارنے کو پڑا کہ وقار چودھری نے اسے روک لیا۔ ارے یار، کیا کر رہا ہے؟ اتنی نازک سی ہے وہ، ایک تھپڑ سے ہی بے ہوش ہو جانا اس نے۔ اور اب تو یہ ہماری ہے، نکاح کرے یا بنا نکاح کے ہی، لے کے تو میں ہی جاؤں گا۔ وقار چودھری خباثت سے سگریٹ کا گہرا کش لیتے مسکرایا تھا۔ مرحا کے 14 طبق روشن ہوئے۔ چل نکاح سہاگرات کی بات کر لیں گے، جب تجھے اپنے بچوں کی ماں بناؤں گا۔ وقار چودھری نے اٹھتے ہوئے مرحا کا نازک سا ہاتھ اپنے سخت کھرے ہاتھوں میں پکڑا کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ چھوڑو مجھے انکل، آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں میں، کچھ تو لحاظ کروں۔ مرحا نے تڑپتے ہوئے اپنی کلائی وقار چودھری کے ہاتھ سے چھڑانی چاہی، لیکن وقار چودھری نے اتنی ہی سختی سے اس کی کلائی کو دبوچا۔ مرحا نے آگے بڑھ کے دانتوں سے موٹی کلائی پہ زور سے کاٹا تو وقار چودھری کا دماغ میں پل میں گھوما اور الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ رسید کرتے دور صحن پہ پھینکا۔ اس کے آدمی نے زوردار کہکا لگایا جبکہ وقار چودھری اپنی کلائی کو دیکھتا ہوا غصے سے مرحا کی جانب بڑھا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے کی جانب کھسکی۔ میں تو تیرے ساتھ کمرے میں سہاگرات منانا چاہتا تھا اور تجھے یہاں سب کے سامنے اپنی عزت کا جنازہ نکالنا ہے تو یہی صحیح۔ وقار چودھری نے کہتے اپنی قمیض اتار کے دور اچھالی۔ اس وقت وہاں اتنے مردوں کے بیچ وہ اکیلی تھی اور وقار چودھری درندہ بنا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ابا، ابا، مرحا روتے ہوئے باپ کو دیکھتے ہوئے چلائی جو اپنے کان سے اب نئی سگریٹ سلگاتے اس کی کش بڑھ رہا تھا۔ وقار چودھری نے مرحا کو ٹانگوں سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا، اس کی کمر پہ بری طرح رگڑ لگی۔ لال جوڑے پہ لگے موتی اس کی کمر میں کھپ سے گئے تھے۔ وہ درد سے چلا اٹھی اور اس کا دوپٹہ اتار کے اپنے آدمیوں کی طرف اچھالا۔ مرحا نے شیطان کو اپنے جانب بڑھتا دیکھ پورا زور لگاتے اپنی ٹانگ اس کے سینے پہ ماری۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتا پیچھے جا گرا جہاں لوہے کی ایک پائپ پڑی تھی۔ اس پہ بری طرح گرتے وہ لوہے کی پائپ سیدھا وقار چودھری کے دماغ میں لگا اور وہ وہیں گرتا بے سدھ ہوا۔ پل بھر میں وہاں سناٹا چھا گیا۔ سبھی ساکت اس وقار چودھری کی بے جان وجود کو دیکھنے لگے۔ گمبھیر خاموشی میں مرحا نے ایک سسکی سی بھری، اٹھ کے بیٹھی، اس شیطان کو دیکھتی کانپنے لگی جو پوری آنکھیں کھولے بے سدھ تھا۔ اوہے چیک کر، ایک آدمی نے دوسرے کو کہا تو اس نے آگے بڑھتے وقار چودھری کی نبض چیک کی۔ یہ بھائی تو اللہ کے پاس چلا گیا، اس آدمی نے اونچی آواز میں کہا تو مرحا کا باپ غصے سے سگریٹ پھینکتے اس کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اسی وقت باہر فائرنگ شروع ہو گئی۔ بھاگو بھاگو، پولیس کی ریڈ پڑ گئی، باہر سے ہی ایک آدمی نے اندر آ کے کہا تو وہاں موجود سب لوگ بھاگنے لگے، مختلف رستوں سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ مرحا نے گھبرائے ہوئے سب کو دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے باپ کو بھی وہاں سے پچھلی طرف بھاگتا دیکھ رہی تھی۔ مرحا کی بے اختیار نظر سامنے بے جان وجود پہ پڑی تو نظروں سے حقارت تھی۔ وقت کا فرعون تھا جو بے موت مارا گیا۔ پولیس نے آتے ہی وہاں موجود کچھ لوگوں کو اپنی حراست میں لے لیا۔ ایک کم سن دوشیزہ کو زخمی حالت میں دیکھتے ایس پی اذلان سلطان اس کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے دبوچا تو ایک دم مرحا نے نظریں پھیرتے اس پولیس والے کو دیکھا۔ تو پھر طے ہوا، اس ماہ کی 10 تاریخ کو اذلان اور سہانہ کا نکاح ہے، جبکہ شزا اور ازمیر کی شادی کر دیں گے۔ سلطان صاحب نے اپنے بچوں کو دیکھتے اپنا فیصلہ سنایا تو سبھی کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب سے زیادہ سہانہ خوش تھی، فائنلی اس کا پیار ملنے والا تھا۔ سماع بیگم نے سب کا منہ میٹھا کروایا۔ خلیل سلطان کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا جاوید سلطان اور بیٹی روبینہ سلطان۔ دونوں کی شادی ہی دھوم دھام سے اپنے اپنے ہم پلہ میں ہوئی تھی۔ جاوید سلطان وہ سماع بیگم کے بڑے بیٹے اذلان سلطان تھے جو ایس پی کے عہدے پر فائز تھے اور اسے 3 سال چھوٹی بیٹی تھی شزا۔ وہی روبینہ کی شادی یوسف سے ہوئی تھی۔ اللہ نے انہیں بھی ازمیر اور سہانہ سے نوازا تھا۔ ازمیر اذلان سے 1 سال بڑا تھا جبکہ سہانہ اور شزا ہم عمر تھے اور گھر میں شادی کی تاریخ رکھتے خوشی کی لہر دوڑتی۔ ازمیر اپنے بابا کا بزنس رن کرتا تھا اور اس وقت بابا کے بلانے پہ وہ یہاں ماموں کے گھر آیا تھا، ورنہ گیدرنگ سے ان کی جان جاتی تھی۔
وہ سنجیدہ سے صابر سا بندہ سبھی کو پسند تھا، جبکہ شزا تو اس سے بہت گھبراتی تھی۔ ان کے نکاح کو 1 ماہ ہو گیا تھا، لیکن کبھی ایک دوسرے سے فری نہیں ہوئے تھے، بلکہ شزا اس کے سامنے جاتے نظریں جھکا لیتی تھی، اور سہانا اتنی کانفیڈنٹ تھی۔ وہ نہ صرف دھڑلے سے اپنے ماموں کے گھر ہر کام میں مداخلت کرتی، بلکہ اذلان سے بھی تھوڑی بات چیت کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اذلان گھر کم ہی ٹکتا تھا، اس کے آنے جانے کی کوئی ٹائمنگ ہی نہ تھی۔ اب بھی شام سے رات ہونے کو آئی تھی، لیکن اذلان سلطان کی واپسی کا ابھی بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ بھائی بہو کھانا لگا دے، آج بھی لگتا ہے ہمارا شیر لیٹ ہی ہے، خلیل صاحب نے گھڑی پہ وقت دیکھتے کہا تو روبینہ اور سیما بھی ایک ساتھ کچن کی جانب بڑھی تھی۔ سہانا سلاد کی پلیٹ سجانے لگی، جبکہ شزا فروٹ ٹرائفل کو فریج میں رکھ رہی تھی۔ سیما بیگم نے ملازمہ کے ہاتھ ٹیبل پہ پلیٹس لگوائی کہ اتنے میں اذلان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ لے جی آگے بھیا، شزا چہکی اور خوشی سے باہر کی جانب بڑھی کہ اچانک سے ازمیر کے ساتھ بری طرح ٹکرائی۔ ازمیر نے اسے کمر پہ ہاتھ ڈالے گرنے سے بچا لیا۔ سنبھل کے، ازمیر نے فکر مندی سے اسے دیکھتے کہا۔ شزا کا تو دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ پہلی بار ازمیر نے اسے چھوا تھا، اور وہ بھی یوں کہ سب کے سامنے۔ شزا گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹی، شرمندگی سے سر جھکائے وہ واپس بھاگنے لگی تھی کہ گیٹ سے اپنے بھائی کے ساتھ لال جوڑے میں کم سن لڑکی کو آتا دیکھ وہ دنگ رہ گئی۔ باقی سب کی نظریں بھی اس پر اٹھی۔ ایک پل کو سبھی بنا پلک جھپکے نہ دیکھنے لگے، جبکہ سہانا کی نظریں اذلان سلطان کے ہاتھ پہ تھی جو اس لڑکی کی کلائی کو تھامے ہوئے تھا۔ سر، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ انسپکٹر کاشف نے اذلان سلطان سے پوچھا، جو ابھی سارا پیپر ورک مکمل کرتا اٹھنے لگا۔ وقار چودھری مفرور تھا، اسے زندہ یا مردہ پکڑنا تھا۔ آج مخبر کی اطلاع پہ اس نے وقار چودھری کے خفیہ اڈے پہ ریڈ ماری تھی، تو وقار چودھری تو ملا، لیکن مردہ حالت میں۔ اس کے کچھ آدمی بھی پکڑے گئے تھے اور کافی بھاگ گئے تھے۔ کافی مقدار میں اسلحہ اور ڈرگز بھی برآمد ہوئے تھے۔ سب کچھ اپنی حراست میں لیتا ایس پی اذلان اس لڑکی کو اکثر فراموشی کر گیا، جو کب سے باہر بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اب کاشف کے کہنے پہ اذلان نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اسے بھول ہی گیا، بھیجو اسے اندر۔ اذلان کے کہنے پہ کاشف نے اس لڑکی کو اندر بھیج دیا۔ وہ میکانیکی انداز میں چلتی اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اور وہاں وقار چودھری کے اڈے پہ کیسے پہنچی؟ اذلان نے موبائل پہ ماں کا میسج جواب دیتے اسے اجلت میں پوچھا۔ میرا نے سر اٹھا کے اس پولیس آفیسر کو دیکھا۔ میرا باپ مجھے بیچنے گیا تھا، نکاح کروا کے اپنا قرض اتروانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد پہ اذلان نے چونکتے ہوئے سر اٹھا کے اس دوشیزہ کو دیکھا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ موبائل ایک طرف رکھتے وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی 18 کی نہیں ہوئی ہوں، وہ پورے کانفیڈنس سے جواب دے رہی تھی۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ بھاگ گیا۔ اب کی بار لہجے میں نفرت تھی۔ تم کیوں نہیں بھاگی؟ وہ اسے ماتھے پہ بل ڈالے گھورتے پوچھنے لگا۔ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں بھاگ کے جاتی۔ اب کی بار اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کے گرا۔ اذلان نے اپنی نظروں کا رخ پھیرا۔ تمہیں کس نے مارا؟ وہ اب اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے پاس آتے اس کے چہرہ دیکھتے پوچھنے لگا۔ وقار چودھری نے۔ میں نے نکاح سے انکار کیا تو مجھے مارا اس نے۔ وہ اپنا نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے شکایت والے انداز میں بولی۔ چلو اب تو مر گیا تو تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، تم جا۔ مرا نہیں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے مرہا نے کاٹی۔ میں نے اسے مارا ہے، وہ اتنے دھڑلے سے بولی کہ اذلان نے حیرت سے پلٹتے اس کمسن لڑکی کو دیکھا۔ اذلان کو یقین نہ آیا، وقار چودھری کو اس کے اڈے پہ اس کے آدمیوں کی موجودگی میں نازک سی لڑکی کیسے مار سکتی ہے؟ تم کیا بول رہی ہو؟ وہی جو آپ نے سنا۔ اب بھی پوری خود اعتمادی سے جواب دیا۔ کیسے؟ اذلان کو اپنی آواز بمشکل سنائی دی۔ وہ بنا نکاح کے مجھ سے سب کے سامنے بدتمیزی کرنے لگا، مجھے کہتا سہاگرات منا کے تیرے سے بچہ پیدا کروں گا۔ میں نے غصے سے اسے ٹانگ مار دی تو وہ پیچھے لوہے کی پائپ پہ جا گرا اور مر گیا۔ آنسوؤں کا گولا حلق پٹک رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتے مرہا نے ٹیبل پہ پڑے جگ سے پانی کی گلاس انڈیلتے لبوں کو لگایا اور ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اپنے آنسو پوچھے اور اذلان کی جانب دیکھا۔ مجھے پتا ہے کہ قتل کی سزا پھانسی ہوتی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی۔ انسپکٹر بھائی، ایس پی اذلان نے اس کو درستگی کروائی۔ ایس پی اذلان سلطان؟ جی وہی ایس پی بھائی، وہ آنسو پوچھتے ہچکی سے بولی۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے بتایا؟ وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھتا فائل کھولتے پوچھنے لگا۔ مرہا۔ اب اتنی رات گئی تو میں کہاں چھوڑوں؟ پولیس اسٹیشن سیف جگہ نہیں، کوئی رشتہ دار ہے تو اس کا ایڈریس دے دو۔ مرہا نے سر نفی میں ہلایا۔ میں قاتل ہوں، آپ نے مجھے جیل میں بند کرنا ہے نا؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی تو اذلان نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں، وقار پیشہ ور مجرم تھا، شوٹ آؤٹ سائٹ کے آرڈرز تھے اور تم نے سیلف ڈیفenس میں مارا ہے، اس سے تو کیس بنتا ہی نہیں۔ خیر مجھے دیر ہو رہی ہے، میں انسپکٹر کاشف سے کہتا ہوں کہ رات کا تمہارا بندوبست کر دے، پھر صبح پلیز مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ آپ اچھے ہیں ایس پی بھائی، مجھے ساتھ لے جائیں۔
اس کا راستہ روکے بولی۔ اذلان ایک پل کو ٹھٹکا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا اس حالت میں وہ کیسے اسے اپنے ساتھ لے جائے، پر اس کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا۔ انسپکٹر کاشف بھی اکیلا رہتا تھا، فیملی نہیں تھی اس کے ساتھ، اس لیے کچھ سوچتے اور گھڑی پہ وقت دیکھتے مرحا کو اپنے گھر لے گیا۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے سب نے اسے جن نظروں سے دیکھا، وہ ماتھا مسلتا رہ گیا۔ اب آپ خود بتائیں سب، میں کیا کرتا؟ اذلان نے ساری بات گھر کے بڑوں کے سامنے رکھ دی اور ان سے پوچھنے لگا۔ پردے کی اوٹ میں کھڑی شزا اور سہانا بھی نے سب سنا۔ بیٹا تم نے تو ہمدردی کی ہے، لیکن یہ معاشرہ اس ہمدردی کو اور ہی نام دے دے گا، اس کی والدہ نے فکر مندی سے کہا۔ امی، میں ایک قانون کا محافظ ہوں، مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے ہر شہری کی حفاظت کروں، میں اس فرض سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اذلان خط انداز میں کہتے اپنی جگہ سے اٹھا۔ مجھے امید ہے سب میرے اس فیصلے کا احترام کریں گے۔ کچھ دن کی بات ہے، کیس عدالت میں فائل ہوتے ہی وہ پولیس کسٹڈی میں ہوگی، پھر جو عدالت ڈیسائیڈ کرے گا وہی ہوگا۔ لیکن تب تک یہ بے فکر رہو اذلان بیٹا، یہ بچی ہمارے گھر مہمان ہے اور ہم بہت مہمان نواز ہیں، انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ خلیل صاحب نے اذلان کی بات کاٹتے محبت سے کہا تو سب نے ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ سہانا کو یہ فیصلہ کسی صورت اچھا نہیں لگا۔ سما بیگم نے مرحا کو شزا کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا تاکہ وہ اسے کپڑے وغیرہ فراہم کر سکے، اور خود نند کے ساتھ کھانا لگانے لگی۔ سہانا بھی شزا کے پیچھے کمرے میں آئی۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ سہانا کے انداز میں حقارت تھی۔ شزا جو کبٹ سے کپڑے نکال رہی تھی سہانا کے انداز پہ چوکی۔ سامنے بیٹھی لڑکی ان سے شدید 3 سے 4 سال چھوٹی تھی اور اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان بھی تھے، پر وہ ڈری سہمی نہیں تھی۔ مرحا، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا، تمہارے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہاں آ گئی ہو؟ سہانا نے اب کی بار بھی منہ بنا کے پوچھا۔ سہانا، اس کی حالت دیکھو اور تم اس طرح سوال پوچھ رہی ہو؟ اپنے سوال جواب بعد میں پوچھ لینا، پہلے اس کو ڈریس چینج کرنے دو۔ مرحا، یہ لو جاؤ ڈریس چینج کرو، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ شزا نے بہت پیار سے اس سے کہا تو مرحا نے اس کے ہاتھ سے ڈریس لے لی۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں بہت صحیح ہو بھائی، کسی بھی راہ چلتے کو اٹھا کے گھر لے آتے ہو، جیسے کہ گھر نہ ہو یتیم خانہ۔ سہانے کے الفاظ انتہائی حد آمیز تھے۔ مرحا نے اپنے پیچھے وہ الفاظ سنے لیکن خاموشی سے باتھ روم کا رخ کیا۔ فی الحال وہ ان کے آسرے پر تھی اور اس کا کوئی در ٹھکانہ نہیں تھا جہاں وہ جاتی، اس لیے خاموشی اپنا لی۔ میرا بھائی میرا باپ جیسا ہے، میرا بھائی مار دیا اس لڑکی نے، تم سب کیا کر رہے تھے؟ کیسا چودھری نے ایک آدمی کو گردن سے دبوچتے کہا۔ بھائی، اچانک ہی سب ہوا کہ ہمیں کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملا، سالا وہ ایس پی میرے بھائی کی لاش پہ لے گیا۔ کیسا چودھری نے سر نفی میں ہلایا، نہیں چھوڑوں گا اس لڑکی کو، پتہ کرو کہاں ہے وہ، ڈھونڈ کے لاؤ میرے پاس، وہ حال کروں گا اس کا کہ موت مانگے گی موت بھی نہیں ملے گی۔ کیسا چودھری غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لڑکی سامنے ہو اور وہ اس کی چیتڑ اڑا دے۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ اذلان سلطان کی ابھی بھی وہی روٹین تھی، وہ تو شاید مرحا کو یہاں لا کے بھول ہی گیا تھا۔ مرحا بھی زیادہ تر شزا کے ساتھ ہوتی تھی اور اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ شزا کو وہ کم سن لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ سیما بیگم بھی اس سے نرم لہجے میں بس ضرورت کی حد تک بات کر لیتی، لیکن آج وہ کافی پریشان تھی۔ روبینہ کا فون آیا تھا کہ وہ اب اس لڑکی کو چلتا کرے۔ سہانا کی انسیکیورٹی کسی سے چھپی نہیں تھی، ہر دوسرے دن وہ یہاں پہنچتی اور جس طرح اس بچی کو نوٹ مارتی، سیما اب چپ ہی کر جاتی، لیکن انہیں سہانا کے رویے سے کافی برا لگتا۔ رات کو اذلان کو اکیلا پاتے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا، اب اس لڑکی کا کہیں اور رہنے کا بندوبست کروا دو، کب تک وہ یہاں رہے گی؟ ان کے لہجے میں کچھ تھا جبکہ اذلان کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ارے نہیں بیٹا، بس اب چلے جانا چاہیے اسے۔ سما بیگم نے نظریں چرائی۔ مما، میں اس کیس پہ کام کر رہا ہوں اتنے دنوں سے، جس شخص کو مارا گیا ہے اس کا ایک بھائی بھی ہے جو بہت بڑا گنڈا ہے، اور اس وقت وہ مرحا کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ اسے بدلہ دے سکے۔ میں کیسے جانتے بوجھتے کسی کے بھی حوالے کر دوں؟ اذلان نے سخت سنجیدگی سے کہا۔ بیٹا، 2 دن بعد آپ کی شادی ہے، آپ چھٹیاں لے لیں اب۔ سما بیگم نے بات بدلی۔ یار ایک تو آپ یہ شادی کی ذمہ داری ضرور ڈالنی ہے مجھ پر۔ وہ ماں کو دیکھتا منہ بنا گیا۔ ہاں نا، تو وہ ضروری ہے، اور جانتے ہو سہانا کتنی ایکسائٹیڈ ہے اس گھر میں آنے کے لیے، بس کل شادی ہو اور وہ یہاں آ جائے، بس دودھ کی کش کھینچتی۔ سما بیگم نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے بیٹا کچھ نہیں، بس ایسے ہی کہہ دیا۔ اب آپ بھی چھٹیاں لے لیں، ٹھیک ہے؟ سما بیگم گھبرا کے اٹھ گئی۔ یہ مما کس دودھ کی بات کر رہی تھی؟ اذان تھوڑا الجھا، لیکن سر جھٹکتا اٹھا اور کچن کا رخ کیا، پھر اس سے پانی کی بوتل نکال کے گلاس میں پانی ڈالتے اس کی نظر صحن میں بیٹھی مرحا کی جانب اٹھی۔ وہ پانی پیتا اس کی جانب بڑھا۔ وہ پر آسمان پہ چاند تاروں کو دیکھے جا رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تم یہاں اتنی رات گئی کیا کر رہی ہو؟ اچانک سے اپنے عقب سے بھاری مردانہ آواز سنتے وہ بری طرح ڈری، دل پہ ہاتھ رکھ کے خفگی سے اذلان کو دیکھا۔ آپ نے تو مجھے ڈرا دیا، مجھے لگا آپ شہر سے باہر چلے گئے ہیں۔ ایس پی بھائی،
وہ اس کے پاس آتے نارمل انداز میں بولی۔ میں آن ڈیوٹی ہوتا ہوں، اذلان نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا، ایک بات کہوں آپ سے؟ میرا کی براؤن شہد آنکھیں چمکنے لگی۔ بولو۔ ایک پل کو اذلان کو اس کی آنکھوں میں کھوسا گیا، پھر اگلے ہی پل رخ پھیر لیا۔ آپ مجھے کسی دارالامان بھیج دیں، میں اب مزید آپ پہ آپ کے گھر والوں پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ نم لہجے میں اداسی سے بولی۔ تم نے قتل کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اذلان کی بات کے اس پہ لب بھیچے۔ اور اس کا بھائی تمہارے خون کا پیاسا ہے، تم گھر سے باہر بھی نکلی تو تمہیں میرا باپ آیا تھا ایک دفعہ یہاں۔ میرا کی بات پہ اذلان کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کب، کیسے؟ وہ دودھ والے کے روپ میں آیا تھا اور مجھے کہا کہ واپس چلو ورنہ وہ آپ کے سب گھر والوں کو مار دے گا۔ میرا نے پریشانی سے کہا۔ ابھی کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اذلان سلطان کی فیملی کو میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ اور تم جاؤ اندر، فضول کی سوچوں کو خود سے دور رکھو، اور دروازے کی طرف دیکھا بھی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اسے اندر کی جانب بڑھتا دیکھ خود گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اب گھر کی سیکیورٹی اور سخت کرنی تھی۔ ارے نانو، آپ کے آنے سے تو گھر پہ رونق ہی لگ گئی، ہم بہت خوش ہوں آپ کی آ گئیں۔ شزا نے پیار سے اپنی نانو کی گرد باہیں پھیلائیں۔ ارے میرے بچوں کی شادی کیسے نہ آتی؟ میرے ضمیر اور شزا، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ آمین نانو۔ اذلان بھیا کی بھی تو ہو رہی ہے شادی، شزا نے شراز سے کہا۔ اس کی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اے سیما، مجھے بتایا نہیں۔ سیما بیگم نے گہرا سانس بھرا اور شزا کو گھورا۔ اما، وہ اچانک ہی اذلان کا رشتہ طے کیا تو اس کی بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ بات کو گھمانا چاہا پر لڑکی کون ہے پتہ تو چلے۔ وہ بھی نہ ٹل رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اچانک سے میرا آتے سلام کیا تو سب کی توجہ کا مرکز بنی۔ ارے یہ لڑکی کیا ہے؟ پر کچھ چھوٹی نہیں ہے؟ سیدہ بیگم نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے۔ ارے نہیں نانو، یہ تو میرا ہے، مہمان ہے یہاں، بھائی کی شادی تو سہا۔ شزا اٹھو، تم کچن میں جاؤ، دیکھو کتنے کام ہیں۔ سیماب نے اسے وہاں سے اٹھایا تو اماں آپ بھی سوال جواب لے کے بیٹھ گئی۔ ابھی تو آئی ہیں، ہوتی رہے گی باتیں، اٹھے آپ تھوڑا آرام کریں۔ سیماب انہیں اندر کمرے میں لے گئی۔ آج اذلان سلطان اور سہانہ کا نکاح تھا اور ساتھ رخصتی بھی، جبکہ وہی شزا کی رخصتی تھی۔ ایک ہی ہال بک تھا اور سیکیورٹی کا بھی سخت انتظام تھا۔ نکاح کے لیے اذلان اور سہانہ کو اسٹیج پر لایا گیا۔ ایک جالی دار پردہ حائل ہوا دونوں کے بیچ۔ ایک طرف خاتون خانہ تھی تو دوسری طرف مرد۔ میرا بھی آج تیار ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بہت شوق سے اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگائی تھی اور شزا نے اسے گجرے بھی پہنائے تھے۔ سہانہ یوسف بنت یوسف سلطان، آپ کا نکاح اذلان سلطان ولد جاوید سلطان کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک منٹ، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اچانک سے سیدہ بیگم نے نوٹ دیا۔ سب کی سوالیں نظر پر اٹھیں۔ کیا ہوا اماں؟ جاوید صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ وہی سیما بیگم کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ان کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ سیدہ بیگم نے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچانک سے سہانہ کی اونچی آواز بولی۔ نہیں ہو سکتا مطلب نہیں ہو سکتا۔ ارے سیما، بتا نہیں تم نے؟ کیا بتانا اماں جی؟ اب کی بار جاوید صاحب بھی سنجیدگی سے بولے اور بیگم کو دیکھا۔ ارے یہ شزا اذلان کی دور شریک بہن ہے۔ بات تھی کہ ایٹم بم جب نانوں نے سب پہ پھوڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ خلیل صاحب بھی پریشان ہوئے۔ ارے سیما، اب یاد نہیں؟ جب تم 1.5 سال کی تھی، یہ تو اس کی ماں کسی کام سے جاتے اسے تیرے پاس چھوڑ گئی تھی، تب کتنا رو رہی تھی، کسی فیڈر کو منہ نہیں لگا رہی تھی، اور پھر تو نے اسے دودھ پلایا تھا۔ نانوں نے یاد دلایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ بات وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ پلٹ کے نند کو دیکھا جنہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ وقت ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ انہوں نے اپنی نند کے کہنے پہ ہی سب سے سچ چھپایا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی سہانہ اذلان کو بے حد پسند کرتی تھی اور شادی کی خواہ تھی۔ پر اب تو ساری سچائی کھل چکی تھی۔ سب بڑے سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اذلان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا تھا۔ اچانک سے ٹوسٹ ہی آ گیا اور پھر سب نے یہی طے کیا کہ اذلان اور سہانہ کا نکاح نہیں ہوگا۔ سہانہ کی خالہ نے اسے وقت پہ اپنے بیٹے کا نام آگے دیا اور سہانہ کو بہانا چاہتے، اور یوں پلک جھپکتے سب بدل گیا۔ سہانہ نے خوب وویلا مچایا لیکن باپ کے سامنے اس کی دال نہ گلی۔ اذلان سلطان اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ سہانہ روتے ہوئے برائڈل روم میں چلی گئی۔ سبھی اس کے پیچھے بھاگے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر شزا کا بھی بھائی سے نکاح ختم کروائیں، وہ بھی تو بہن ہوئی نا۔ اچانک رخصتی کے وقت سہانہ نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ ارے لڑکی، تم دودھ شریک بہن ہو، وہ نہیں۔ اگر کسی ایک بچے نے دودھ شریک کیا ہو تو وہ اس عورت کی سبھی بچوں کی بہن بھائی کہلاتا ہے، لیکن دودھ پینے والی کے باقی بہن بھائی اس کے کزن ہی رہتے ہیں۔ اذلان اور شزا کی دودھ شریک بہن سہانہ تھی، اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، پر شزا اور ازمیر کا نکاح ہو سکتا تھا کیونکہ وہ دودھ شریک نہیں تھے۔ ارے اوہو، یوسف بیٹی کو تھوڑا پڑھا لکھا لیتے، کچھ سمجھ بوجھ جاتی۔ نانوں نے ماتھے پر بڑھ ڈالے کہا تو سہانہ کو سخت غصہ چڑھا۔
سیدھی طرح کہتے کیوں نہیں کہ آپ سب نے مل کر پلاننگ کی ہے مجھے اور اذلان کو الگ کرنے کی، اور ہم ایسا کیوں کرنے لگے؟ نانا نے غصے سے پوچھا تاکہ اذلان کے نکاح اس لڑکی سے ہو جائے۔ یہ کم سن سی لڑکی بھاگی ہے نا آپ کے نواسے کو، اس لیے مجھے راستے سے ہٹایا آپ سب نے مل کر۔ لیکن میں بھی آپ سب کو بتا دوں کسی کو نہیں معاف کروں گی۔ آپ سب نے مل کے میرا دل توڑا ہے، خاص کر کے مما آپ نے ایسے موڑ پر آ کے مارا کہ سہانا مر گئی۔ اب صرف ایک لاش کو رخصت کر رہے ہیں آپ۔ سہانا کہتے ہوئے برائڈل روم سے باہر نکلی تو میرا سے ٹکرائی، اسے وہاں سے زور کا دھکا دیتے وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ وہاں موجود سیما بیگم، روبینہ بیگم، خلیل صاحب، یوسف صاحب اور جاوید صاحب سمیت شزا اور ازمیر اور اسلان بھی ہکا بکا تھے۔ آپ سب نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے، یوسف صاحب دکھ سے کہتے باہر نکل گئے۔ ازمیر بھی گہرا سانس بھرتا باپ کے پیچھے نکلا۔ میری بیٹی کا دل دکھا کے کیا ملا آپ کو؟ وہ روتی ہوئی رخصت ہو گئی، جس کی آنکھ میں ہم نے کبھی ایک آنسو بھی نہیں دیا، اس کو آپ نے رلا دیا۔ روبینہ بیگم نے افسردگی سے باپ کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ ارے یہ پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا اسلام کو بھول گئے آپ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ سب اندر یہ باتیں کر رہے تھے کہ باہر شور اٹھا، وہ سب باہر بھاگے کہ باہر نکل کے دیکھا تو سہانا زمین پر گری پڑی تھی اور ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کے ازمیر نے بہن کو اٹھانا چاہا، لیکن اس کا بے جان وجود دیکھتا وہ اپنے ہاتھ پیروں سے جان نکلتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر ڈھہ گیا۔ میری بچی مار دی! روبینہ بیگم نے بین ڈالنا شروع کیا تو اذلان نے آگے بڑھ کے اس کی نیب سیک کی جو رک گئی تھی۔ پر اچانک کیسے وہ گر کے مر سکتی تھی؟ کوئی چوٹ کا نشان بھی نہیں تھا، کوئی خون نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر کیسے وہ مر گئی؟ یہ ایک معمہ سا بن گیا۔ اذلان نے سامنے بے سود بڑی ازمیر کو دیکھا اور دوسری طرف بہن دلہن بنی آنکھوں میں آنسو لے کھڑی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ پورے شادی ہال میں شور شرابہ مچ گیا۔ سہانا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ مری کیسے۔ اذلان پورے ہال کی سیکیورٹی کیمراز سب چیک کروا رہا تھا اور اسے کچھ بھی نہ ملا۔ سہانا چلتے چلتے اچانک سر پکڑتے لہراتی زمین بوس ہوئی، اور پھر وہ ڈیڈ اسے کیسے ممکن؟ اذلان کنٹرول روم سے باہر آیا تو بہت پریشان تھا۔ ازمیر کو باہوں میں اٹھائے ہال کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک خردگی تھی جسے سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ شزا کو چھوڑ گیا تھا، کسی نے اس کے ساتھ لے جانا ضروری نہ سمجھا۔ اذلان اپنی فیملی کے ساتھ وہیں کھڑا رہ گیا۔ شزا ماں کے گلے لگی رو رہی تھی، سبھی کی آنکھیں اشکبار تھی۔ آج سہانا کو پچھلے ایک ہفتہ ہو چلا تھا، پورے گھر میں سوگواری کسی کیفیت چاہتی تھی۔ شزا اپنی والدہ کے ساتھ آتی تھی، دن بھر رہتی تھی اور شام کو واپس چلی جاتی تھی۔ سب نے جسے اس فیملی کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ میرا ایک بار پھر بھی وہاں نہ جا سکی، نہ اسے کسی نے جانے کی اجازت دی۔ شزا اور سیماب نے بھی اس سے کلام کرنا ہم کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں رہتی کہ اچانک ایک رات اس کو کھڑکی پہ کسی نے دستک دی۔ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی، دستک بار بار ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت گھبرا گئی، دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کے پارٹ کھولے تو وہ شخص ایک چٹ پھینکتے چلا گیا۔ میرا نے جلدی سے کھڑکی کے پٹ بند کیا اور اس چٹ کو اٹھا کے دیکھا۔ اس میں لکھی تحریر کو پڑھ کے اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور اس چٹ کو پھاڑ کے فلش کر دیا۔ اگلے ہی پل کھڑکی پر پھر سے بجی اور گھبرا کے دروازہ کھولتی باہر بھاگی۔ اس کا رخ سیدھا اذلان کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ بنا دستک دیے اندر داخل ہوئی۔ اذلان اب بھی اپنی اسٹڈی روم سے کمرے میں آئی کہ وہ ایک میٹنگ میں تھا کہ اچانک مرہا اس کے سینے سے آ لگی۔ اذلان تو اپنی جگہ سٹل ہوا۔ مجھے بچا لے ایس پی بھیا، مجھے بچا لے! وہ ڈری سہمی اس سے لپٹی ہوئی تھی، جبکہ اذلان تو اپنے دل کی دھڑکنوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا اور نہ سنبھال پا رہا تھا۔ وہ تو اس کے سینے سے ایسے لپٹی تھی جسے الگ ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ہوا کا گزر بھی ممکن نہ تھا۔ اذلان نے ہوش میں آتے مرہا کو خود سے الگ کیا۔ میرا گہرے سانس بھرتی اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر آنسو تھے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں نہیں، وہ میرے کمرے میں، میرا نے ٹوٹے لفظوں میں ادا کیا تو اذلان بنا وقت ضائع کیے اس کے کمرے کی جانب بھاگا، جو کل وہ گیسٹ روم کے کمرے میں رہ رہی تھی کیونکہ سیما بیگم نے اسے شزا کے ساتھ رہنے سے منع کر دیا تھا، جس پر مرہا بنا کچھ کہے مان گئی۔ اسے بس چھت چاہیے تھا جو یہاں سے بہتر سے نہیں مل سکتی تھی۔ یہاں تو کوئی نہیں۔ اذلان نے سب طرف دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ وہ وہاں کھڑکی میں، میرا نے سماج اشارہ کیا تو اذلان نے اندر باہر سب جگہ دیکھ لیا پر کوئی نہ تھا۔ سیکیورٹی گارڈ سے بول کے سیکیورٹی بھی چیک کروائی پر کچھ بھی کسی نے نہیں بتایا۔ سب جگہ سب کلیئر جواب آیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرا، اب چپ چاپ سو جاؤ، آواز نہ اب تمہاری۔ وہ اسے ڈانٹنے لگا تو میرا نے اس بات میں سر ہلایا اور اذلان باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اذلان نے پھر سے آنسو پوچھے اور دروازہ بند کر دیا۔ اذلان کو مرہا کے کمرے سے نکلتے دیکھ خلیل صاحب کے دل کو جیسے ہاتھ پڑا۔ جو باہر کھٹکے کی آواز سن کے آئے تھے، یہ سب دیکھ کر واپس اندر چلے گئے۔
اب ساری رات ان کی سوچوں میں کٹی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے شزا کی رخصتی لینے سے کیسے انکار کر دیا؟ شزا ازمیر بھائی کی نکاح میں ہے، انہیں سب کرنا زیب نہیں دیتا۔ سما بیگم کے پوچھنے پر روبینہ نے آج انہیں فون پر جواب دے دیا، اور یہ جواب ازلان سلطان کی سننے کی دیر تھی، وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ بیٹا فی الحال تم ان سب باتوں کو رہنے دو، ہم بڑے ہیں یہ فیصلہ لیں گے۔ ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ اتنی جلدی تو بھولنے والے نہیں۔ جج صاحب نے چشمہ اتارتے ایک طرف رکھتے کہا، جب سب پتہ تھا آپ کو، پھر آپ نے میرا رشتہ کیوں کیا وہاں؟ اگر پہلے دن سے یہ سب کے دماغ میں نہ ڈالتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اور سہانا؟ ازلان نے دکھ سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میری مرضی نہیں ہوئی، تمہاری پھپھو کی خواہش تھی کہ سہانا کی شادی تم سے ہو، وہ پسند کرتی تھی تمہیں، اور بس غلطی ہو گئی جو بچپن میں اس کی بھوک مٹانے کے لیے۔ سما بیگم رونے لگی۔ اب اس میں رونے دھونے والی کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اب اس کی بات کو کچھ دن کے لیے رفع دفع کر دیں، جتنا زیادہ زور لگایا اتنی بات بگڑے گی۔ تھوڑا وقت گزرنے دو، میں خود ازمیر سے بات کروں گا، اور سمجھدار لڑکا ہے، کوئی بھی اس فیصلے نہیں کرے گا جس میں ہماری بچی کے ساتھ زیادتی ہو۔ جاوید صاحب کو ازمیر پہ پورا بھروسہ تھا، جبکہ یہ تک نہیں جانتے تھے کہ ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اترے گا۔ اس سب کے برعکس خلیل صاحب کی گہری نظر میرا پہ تھی، جو یہاں تھی تو صحیح، لیکن اس کا انداز انہیں کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ وہ آج یہاں آئی تب اور طرح کا انداز تھا، آج اس کے انداز میں تبدیلی محسوس کر رہے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ واقعی ایسا کچھ ہے یا ان کا وہم تھا، پر انہیں اب ازلان اور اس کے بیچ کے تعلق کھٹکنے لگا تھا۔ رات کو سوتے ہی اچانک لائٹس بند ہو گئی، اے سی آف ہوا تو ازلان کی آنکھ کھل گئی۔ سردیاں ہو یا گرمیاں ہو، اے سی آن کر کے سوتا تھا، لائٹ جائے تو جنریٹر آن ہو جائے، پر اس وقت لائٹ کا جانا اسے سمجھ نہیں آیا کہ ایک مکمل خاموشی کا راز تھا۔ ازلان کو کچھ گڑبڑ سا لگا، سیکیورٹی گارڈز کو کال ملائی، لیکن اس نے کال پک نہ کی۔ ازلان اٹھتا ہوا دراز سے گن نکالتا باہر نکلا، یہ دیکھ حیران رہ گیا، پورے گھر کی لائٹ تھی سوائے اس کے اور گیسٹ روم کے۔ وہ چوکنا ہوتا گیسٹ روم کی جانب بڑا، وہاں میرا تھی، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ وہ آگے بڑھتا فوراً دروازہ کھولتا سامنے گن کر گیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ازلان نے سب طرف موبائل کے ٹارچ سے دیکھا، لیکن اسے میرا کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ مڑنے لگا کہ اچانک میرا ایک طرف سے آتے لڑکھڑاتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر گر گئی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تو تمہیں بھائی کہا تھا، رات کے اندھیرے میں تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بے رب جملے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی۔ اسی پر کمرے کی لائٹس آن ہوئی اور گھر کے سبھی افراد جمع ہونے لگے۔ میرا کو ازلان کی باہوں میں بے ہوش اور بگڑی حالت پہ دیکھ سب کی آنکھیں حیرت سے پڑی رہ گئی۔ جج صاحب نے آگے بڑھ کر اسے کھینچ کے ایک تھپڑ رسید کیا، ماں نے بھی منہ پھیر لیا، دادا جان نے لب بیچے، ازلان کو افسوس سے دیکھا، جبکہ شزا سب دیکھتی وہاں سے الٹے قدم باہر نکل گئی۔ بابا مما پلیز یہ سب۔ ازلان بول نہیں پا رہا تھا کہ وہ خود کو ایس پی کہلواتا تھا، بڑے سے بڑے کیس منٹوں میں سالو کرتا تھا، آج اپنے سامنے اتنے بڑے کیس میں خود ہی پھنس گیا۔ میرا اس کی باہوں میں بے سود تھی، اس کی حالت سے اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ زور زبردستی کی ہو۔ اور اس بات کا خلاصہ بھی صبح ہو گیا جب میرا نے روتے ہوئے اپنے لیے انصاف مانگا۔ تب دادا جی ان دونوں کے نکاح پڑھوانے کا فیصلہ کیا۔ ازلان بالکل چپ ہو گیا، اس نے نکاح سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ باخوشی ہی نکاح کر لیا۔ سبھی گھر والے اس سے خفا تھے، کسی کو بھی اس سے حرکت کی امید نہ تھی۔ یہ خبر ازمیر کے گھر والوں تک بھی پہنچ گئی، وہ سخت آنکھ بگولا ہوئے۔ اتنا بھی کوئی بے رحم کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بچی کی خبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی اور بھابھی نے اپنے بیٹے کا نکاح بھی رچا دیا۔ سب سچ کہتی تھی سہانا، ان کے ارادے پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے، یہ دو شریک بھائی کا تو خالی پالاؤ کھیل کھیلا گیا۔ مجھے پتا ہے ازلان اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، بھابھی نے جھوٹ بول دیا، کس کو پتا کہ انہوں نے سہانا کو دودھ پلایا یا نہیں، ماں کو بھی ساتھ ملا لیا ہوگا، میری بچی کو انہوں نے مار دیا۔ وہ بین ڈال کے رو رہی تھی، یوسف صاحب کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ ازمیر بالکل خاموش بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا، اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ازلان پولیس اسٹیشن سے رات گئے لوٹا، وہ بہت تھک گیا تھا، نکاح کے بعد وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی گھر نہیں ٹکا، وہ گھر والوں کو بے یقین نظروں کے سامنا نہیں کر سکتا تھا، یہ یقین کر کے یہ سب سو گئے تھے۔ وہ گھر لوٹا تھا، صحن سے گزرتے اس کا ٹکراؤ اس کے دادا جان سے ہو گیا، وہ شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی بات وہ سنتا، انہیں بے یقینی سے دیکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں قدم رکھا، نیم روشنی میں اس کی نظر سامنے بستر پہ لیٹی مرحا پر پڑی جو بے خبر خواب خرگوش کی مزے لوٹ رہی تھی۔ جس لڑکی کی عزت لوٹی ہو اور پھر اس سے نکاح ہو جائے، اسے اتنی بے خبری کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ ازلان نے آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھتے اس کے چہرے کو دیکھا جو انتہائی معصوم تھا، پر شاید باہر سے اندر سے وہ ایک بہت بڑی بلا تھی، ڈائن تھی جو اس گھر کی خوشیوں کو نگل رہی تھی۔
بہت ہی دھیرے دھیرے، لیکن ازلان سلطان اس کی چال پہ آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہیرا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا وہ اپنے ہاتھ اس کی گردن پر لایا اور دھیرے سے دبایا کہ میرا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سر پڑا کے ازلان کو دیکھا جو اس کے اوپر جھکا اس کی گردن پہ ہاتھ کی گرفت دھیرے دھیرے سخت کر رہا تھا۔ ازلان، کیا؟ چھوڑو! وہ ہکلائی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو چھڑانا چاہا۔ ریلیکس جان، ریلیکس، کچھ نہیں کر رہا۔ ازلان نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ وہ گھبرا کے بیڈ کراؤن کے ساتھ جا چپکی، صرف گردن کا ناپ لے رہا تھا۔ پھانسی کا پھندا تیار کروانا ہے نا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا پانی کی گلاس انڈیلتے کہنے لگا، پھانسی کا پھندا؟ لیکن میں نے کیا کیا؟ وہ اپنی سانس سے بحال کرتے پوچھنے لگی۔ تم نے پانی پیتے گلاس لایا۔ ارے یہ کیا؟ میں نے تو پانی پی لیا، اس کو چیک کیے بنا ابھی کیا ہوگا؟ ازلان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ اس کے اندر دیکھی میرا مزید خوف کھانے لگی۔ خیر میں ازلان ہوں، شیر ہوں جنگل کا بادشاہ، زہر آلود پانی مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ لو تم بھی پیو، پانی تمہیں ضرورت ہے اس کی۔ ازلان نے گلاس اس کی جانب بڑھایا تو میرا ڈر کے پیچھے ہٹی۔ ارے تم تو گھبرا گئی۔ چلو چھوڑو، پانی نہیں پیتے بلکہ آج کی رات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہماری سہاگ رات۔ ازلان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے کالر کو اوپر جھٹکا۔ میرا کہ تو 14 طبق روشن ہوئے۔ جھٹ سے بستر سے اٹھ کے دور جا کھڑی ہوئی۔ اسے توقع ہی نہ تھی کہ ازلان روم میں آتے ہی اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ میرے پاس آؤ میری جان من، پلیز۔ ازلان دور رہے مجھ سے، قریب مت آئے۔ وہ گھبرائے ہوئے سیمی آواز میں بولی، یہ تو ممکن نہیں۔ کل تمہارے ساتھ میں نے زبردستی کی ہے اور آج تم نے شور شرابہ ڈال کے خود کو پلیٹ میں سجا کے میرے حوالے کر دیا۔ اب بنا چیک کے تھوڑی نہ جانے دوں گا، آفٹر آل نکاح کیا ہے۔ ازلان نے ایک ہی جسم سے جا لیا کہ وہ چیخ مارتی اس سے پہلے ازلان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ آواز نہ نکلے، جیسے کل رات کو تم نے بالکل آواز نہیں نکالی تھی۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد سب کو پتہ لگا، ٹھیک ایسے ہی آج بھی آواز نہ نکلے۔ پوری رات کہتے ساتھ اسے بستر پہ دھکا دیا، بس پوری رات سسکیوں کی آواز گونجنی چاہیے، تبھی ازلان سلطان کے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ ازلان نے شرٹ اتارے دور اچھالی تو میرا روتے ہوئے پیچھے جانب کھسکی۔ ازلان نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ازلان، پلیز۔ وہ التجائی انداز میں روتے ہوئے بولی، زبردستی تو رات کو کر چکا ہوں جان من، اب تو حق وصولی کا ٹائم ہے۔ رات کے اندھیرے میں عزت لوٹی، اب اس کمرے کی روشنی میں عزت واپس لوٹاؤں گا۔ مطلب؟ گھبراؤ نہیں، بہت پیار سے۔ ازلان نے اس کی گال پہ تھپکی دی۔ پلیز پیچھے ہٹے، ابھی میں 18 کی بھی نہیں ہوئی۔ وہ ایک اور جواز پیش کر گئی۔ ارے ہاں تم تو 17 سال کی ہو نا؟ ازلان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پر نکاح کے وقت کی بات کیوں نہیں بولی تم نے؟ پھر تمہارا نکاح بھی جائز نہیں، تم 18 کی ہوئی نہیں۔ نکاح نامے پہ ولی میں تمہارا اپنا کوئی تھا ہی نہیں، میرے دادا کا نام لکھا ہے۔ خیر اب دنیا والوں کے سامنے تو نکاح ہو گیا نا، اب سہاگ رات مسٹ ہے۔ بیچ میں مت ٹوکنا، کیونکہ جب کوئی مجھے کام کے بیچ میں ٹوکتا ہے نا تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، اور غصے میں سامنے والی کی جان بھی لے لیتا ہوں۔ جانتی ہوگی سب کچھ، جان کے ہی یہاں پہنچی ہوگی نا۔ پیچھے ہٹو۔ اچانک سے میرا نے اس کی پیٹھ پہ زور سے اپنی کونی مارتے پیچھے دھکا دیا۔ اس کی گرفت ہلکی تھی، اس نے خود ہی سے اسے چھڑا دیا اور دور کھڑی ہوتے ہوئے روئے جا رہی تھی اور ہنسے بھی جا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے یوز کر کے پھینک دو گے اور میں چپ چاپ اپنا استعمال ہونے دوں گی؟ وہ جس طرح بول رہی تھی ازلان خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں نے اس بڑے گنڈے کو نہیں بخشا جس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، اس کے اڈے پہ اسے مار دیا۔ میرا نے نفرت و حقارت سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میرا کو حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ اس وقت جس انداز میں بات کر رہی تھی ازلان کو ایک پاگل لڑکی لگ رہی تھی۔ تمہیں حاصل کر چکا ہوں، تم سے نکاح ہے، اب تو صرف تم سے مہر لگوانی ہے۔ ازلان سنجیدگی سے کہتا اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ دور ہے نا مجھ سے ایس پی، ورنہ 1 منٹ لگاؤں گی اوپر پہنچانے میں۔ وہ قریب دراز میں سے گن نکالتے اس پہ تان چکی تھی۔ ازلان کے قدم وہی تھم گئے، اس کے پاس گن بھی تھی۔ یہ بات ازلان کے علم میں کیوں نہ آ سکی؟ اسے خود پہ غصہ آیا۔ کیا ہوا؟ دی گریٹ ایس پی ازلان سلطان شوق لگا مجھے یوں دیکھ کر؟ ابھی تو بہت سارے شوق باقی ہے، تھوڑی ہمت بچا کے رکھنا، بہت ہی سخت جھٹکے لگ رہے ہیں۔ وہ تو میں انتظار میں ہوں جانے من، تم ہی نہیں سہن کر پاؤ گی۔ ازلان نے ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھتے سینے پہ ہاتھ باندھے۔ اپنی بکواس بند کرو، تم میرے بال کو بھی میری اجازت کے بنا نہیں چھو سکتے، سمجھے تم؟ پھر رات کو کس نے چھوا تمہیں؟ وہ میں ہی تو تھا نا، رات کو انگ انگ دیکھ بھی چکا ہوں اور چھو بھی چکا ہوں۔ اب اتنا بھی کہ شرمانا جانے من، نزدیک آؤ، گلے لگ جاؤ۔ رات بھی 14ویں کی ہے، چاند بھی ہمارے میلان کی طاق میں بیٹھا ہے، وہ دیکھو۔ کھڑکی سے وہ اشارہ کرتے کہا، رات کو ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا، سمجھے تم؟ وہ غصے سے دبا دبا چل رہی۔ میں کیسے انکر کر لوں؟ میں تو تم پہ حاوی تھا رات کو،
اذلان نے ایبرو چکاتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ تمہارے تو کیا کسی کی بھی جرات نہیں کہ وہ مرہا کو چھو سکے؟ مرہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے۔ اچھا پھر جھوٹ بول کے شادی کیوں کی؟ محبت ہو گئی مجھ سے؟ اذلان کے سوال پہ مرہا کا دل زوروں سے دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود پہ قابو پا گئی۔ محبت کا لفظ میری لائف کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ اب کی آواز دھیمی تھی۔ اذلان نے اس کی جانب پیش قدمی کی تو گن اس پہ تان گئی۔ دور رہو، اسے بھول مت میں رہنا کہ میں گولی نہیں چلا سکتی، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، میرا یہاں نا اتفاق نہیں پری پلان تھا۔ اس وقار چودھری کو اوپر پہنچانے کے بعد اگلا نمبر تمہارا ہی تھا ایس پی، اور تم چاہتے تھے کہ میں کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں۔ میں اداس ہو گئی، رونے لگی۔ تم مجھے اپنے گھر لے آئے اور پھر یہاں سے شروع ہوا میرا انتقام۔ کیسا انتقام؟ اذلان کو جو جاننا تھا وہ آج اس پہ کھل جانا تھا۔ یاد کرو اذلان سلطان، ٹھیک 4 ماہ پہلے تم نے ایک گھر پہ ریڈ ماری تھی، لیکن جب وہاں سے کچھ برآمد نہ ہوا تو تم نے وہ گھر بم سے اڑا دیا۔ بولتے ہوئے میرا کی آنکھیں اور لہجہ نم ہوا۔ اذلان کو سب یاد آیا۔ اس گھر میں میری معصوم بہن بھی تھی، میری جڑا بہن بسما، جسے تم نے ایک پل میں سیدھا اوپر پہنچا دیا۔ اتنا بڑا گناہ کر کے ذرا سا خم نہیں آیا تمہاری آنکھ میں؟ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تم میں؟ ذرا انسانیت نہیں بچی؟ بے حس انسان! وہ چلا اٹھی۔ آگے بولو، اذلان نے سپاٹ انداز میں کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں یہاں تمہیں تمہارے پورے خاندان کے ساتھ دفن کرنے آئی ہوں اذلان سلطان، اور ایسا ہو جاتا اگر وہ سہانا بیچ میں نہ آتی۔ میرا نے افسوس سے گردن ہلائی۔ کیا کیا تم نے سہانا کے ساتھ؟ اذلان نے ڈریسنگ کی ٹیک چھوڑی۔ کچھ خاص نہیں، بس چھوٹی سی پن تھی جس پہ پوائزن تھا، اس کے بازو میں پیوس کی جب وہ میری طرف بڑھی تھی، مجھ پہ ٹکرا کے گری۔ میں نے وہ سوئی اس کے اندر اتار دی۔ میرا نے بہت فخر سے بتائی۔ کیوں کیا ایسا تم نے؟ اذلان غصے سے آگے بڑھا کہ وہ پھر گن اس سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتی۔ میری اصلیت جان گئی تھی، وہ میری اصلیت سب پہ کھولنے والی تھی، پر میں نے اسے اوپر پہنچا دیا۔ اب وہ اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے بھی دل کھول کے، مجھ پہ الزام لگا کہ مجھ سے نکاح کی وجہ۔ اذلان کے ماتھے پہ بل پڑے، وہ مسکرائی۔ تم نے جو پانی پیا وہ صاف تھا، پر تمہارے گھر والوں کے کمرے میں جو پانی رکھا گیا ہے وہ صاف ہے یا نہیں اندازہ نہیں۔ مرہا کی بات پہ اذلان نے لب بیچے بیٹھ جانا چاہا، پر مرہا نے اسے روک لیا۔ ہاں، آج نہیں، پورے گھر کو ایک ساتھ اوپر پہنچاؤں گی، ڈونٹ وری۔ اپنی بہن کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ تمہاری بہن زندہ ہے نا؟ اذلان کی بات پہ مرہا کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ اس نے بے یقینی سے اذلان کو دیکھا۔ اس گھر کو بم سے اڑانا تھا، آرڈر تھا ہمیں، وہاں سے سارا مال نکالا تو تمہاری بہن کو بھی نکال لیا تھا۔ اذلان کے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری بسما میری بہن، وہ زندہ ہے۔ مرہا کی آواز لڑکھڑائی۔ یہی سچ ہے، وہ پولیس کسٹڈی میں ہے 4 ماہ سے، اسے وہاں قید کیا گیا۔ وہ ابا نے، وہ بہت ظلم کرتا تھا میری بسما پہ، بہت مارتا تھا۔ مرہا رو پڑی۔ اذلان نے ایک دم جھٹکے سے اسے گن لیتے اس کی کن پٹی پہ رکھے، وہ سارا سا گھبرائی۔ میری بہن سے ملوا دو ایک بار، پھر چاہے میری جان لے لینا، وہ اس سے منت بھرے لہجے میں بولی۔ 19 سال 3 ماہ اور 8 دن، یہی عمر ہے نا تمہاری؟ اذلان اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ مرہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے گھر میں بسما کی ہم شکل اپنی مرضی سے نہیں، میری مرضی سے آئی تھی۔ اذلان کی بات پہ مرہا نے پلٹ کے اسے دیکھا، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت بہت سخت تھی۔ تم نے مجھے کہا تھا دودھ والے کے روپ میں تمہارا باپ آیا تھا دھمکی دینے، اور میں نے یقین کر لیا۔ اذلان نے اسے مکمل اپنے قابو میں کیا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تمہارا یہاں آنا تمہاری نہیں میری مرضی سے ہوا تھا، اور جس باپ کا تم بول رہی ہو نا، وہ اپنے اس گنڈے کے ساتھ جیل میں بند ہے۔ تم نے جھوٹ بولا، میں نے سچ مانا۔ جاننا چاہتا تھا تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم بہن کا بدلہ لینے آئی تھی، لیکن تمہاری بہن صحیح سلامت ہے، پر تم نے دوسرے کی بہن کو موت کی نیند سلا دیا، سہانا کو۔ تم نے مجھے معاف کر دو، میں بدلے کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی، سمجھ نہ سکی۔ مقاومت عمل بھی ہوتا ہے، مجھے ہر سزا منظور ہے ایس پی، مجھے میری بہن دکھا دو ایک بار۔ وہ رونے لگی۔ تم اپنی بہن کو کھو چکی ہو، اب تم جاؤ گی جیل، میں تمہیں ابھی اسی وقت سہانا کے قتل کے جرم میں اریسٹ کرتا ہوں۔ مرہا بٹ۔ اذلان نے اسے ہتھکڑی پہنا دی۔ میں کہیں بھی نہیں بھاگوں گی ایس پی، ہر سزا کے لیے تیار ہوں، بس مجھے بسما سے ملا دو، صرف ایک بار۔ پھانسی چڑھنا چاہتے ہو تو چڑھا دو، گولی مارنا چاہتے ہو تو مار دو، گلا دبا کے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، لیکن مجھے بسما سے ملوا دو۔ اس کے سامنے ہتھکڑی پہنے ہاتھ جوڑی۔ اذلان نے اسے اچانک کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ مرہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ پہلے تو میں تمہارے ساتھ سہاگرات منانا چاہتا ہوں، باقی صبح اٹھ کے ڈیسائیڈ کروں گا کہ تمہیں کون سی سزا دینی ہے۔ اس کے کانوں میں گھمبیر لہجے میں سرگوشی کرتا اس کی کان کے لو کو دانتوں تلے دبا گیا۔ مرہا نے سسکی بھری اور نم نگاہوں سے اذلان کو دیکھا، جس کے دیکھنے کے انداز پہ مرہا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔
اسے بستر پہ دھکا دیتا، اس پہ سایہ فگن ہوتا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے دھوکے سے تم سے نکاح کیا ہے، تمہیں پھنسایا ہے، تم مجھ سے تعلق کیسے جوڑ سکتے ہو؟ نکاح ہوتے ہی تم سے تعلق جڑ گیا تھا میرا، اب وقت اس تعلق کو نبھانے کا۔ ازلان نے اس کا دوپٹہ اتارتے دھیرے سے ایک طرف رکھا، اس کے لبوں پہ جھکتا ہوا اسے بے بس کر گیا۔ میرا کے ہاتھ ہتھ کڑی میں جکڑے تھے، اس کے ہاتھ سر کے پیچھے پن کرتے اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ بن بادل کی برسات میں برستے دونوں بھیگنے لگے۔ چودھری کا چاند ان کی ملن کو دیکھتا بادلوں کی اوٹ میں شرما گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ بس یک ٹک چھت کو تکے جا رہی تھی۔ ازلان نے جس طرح اس سے اپنا حق لیا وہ چاہ کے بنا کچھ پر پائی۔ رات کو ترس کھاتے اس نے اس کی ہتھکڑی کھول دی تھی، لیکن وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ بھاگ کے کہاں جانا تھا اس نے؟ اسے تو بس بسمہ سے ملنا تھا، اپنی جڑواں بہن جو ازلان کی کسٹڈی میں تھی۔ اس کے خاطر اس نے اپنا آپ ہارا۔ ازلان نے اس کے اوپر اپنی بھاری بازو رکھی تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے تو اپنی سانس لینا بھی دوہا بھر لگ رہا تھا۔ وہ تو آرام سے اس کا بازو ہٹانا چاہا تو ازلان نے اسے بازو سے کھینچ کے اپنے نزدیک کیا۔ میرا کے دل کی دھڑکنیں بے رفتار ہوئی۔ رات بھر وہ اسے اپنی شدت سے رلاتا رہا اور اب اس کی گردن پہ منہ دبائے پرتپش سانسیں اس پہ چھوڑ رہا تھا۔ کہاں جا رہی تھی؟ گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ آپ نے رات جو کیا، آپ کو اس پہ شرمندگی کی نہیں؟ ایک قاتلہ کے ساتھ اپنے تنہائی کے لمحوں کو آپ نے گزارا، جبکہ میں نے آپ کی کزن کی قاتل وہاں سے ضبط کرتے بولی۔ تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہونی چاہیے تھی؟ اور ویسے بھی ابھی تو یہ آغاز ہے تمہاری سزا کا۔ وہ سب نے قریب کرتا اس کے اوپر آتے پھر سے اس پر اپنی دسترس پہ لے گیا۔ مجھے آپ کی دی ہوئی سزا منظور ہے ایس پی، مجھے میری بہن سے ملنا ہے۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے تو ازلان لمبھیج گیا اور خاموشی سے باتھ روم کا رخ کیا۔ ازلان نے واری ایسی جگہ پہ کیا تھا کہ وہ چاہ کے بھی وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ سبھی اس وقت ہال میں موجود تھے، ساری سچائی پر پردہ اٹھ گیا تھا۔ خلیل صاحب کو بھی ازلان نے اپنے ساتھ اس میں ملایا ہوا تھا، جنہوں نے ہر پل اس کی مدد کی۔ میرا سر جھکائے بیٹھی تھی، ازمیر بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ تمہارا دل نہیں کانپا میری بچی کو مارتے ظالم لڑکی؟ کس بات کا بدلہ لینا تھا تم نے؟ میری بچی کا کیا قصور تھا؟ روبینہ بیگم کی آنکھیں شدت کرب سے بھر گئی۔ سبھی گھر والے اسے نفرت و حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں ہم نے اس گھر میں پناہ دی، اپنی بیٹیوں کی درخت رکھا، اور تم نے اسی گھر کی بیٹی پہ وار کر دیا۔ سیما بیگم بھی دکھ سے بولی، میں جانتی ہوں میرا گناہ معافی کے لائق نہیں، اور میں اپنی سزا بھی بھگتنا چاہتی ہوں۔ آپ سب جو بھی سزا دینا چاہیں مجھے دے دیں۔ وہ سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کرتے بولی۔ پل بھر کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ تمہیں سزا دوں گا۔ اچانک سے سہانا کی آمد نے سب کو حیران کر دیا۔ سبھی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے سوائے ازمیر اور ازلان کے۔ ازمیر نے اٹھ کے آگے بڑھ کر بہن کو گلے سے لگایا۔ میرا تو حیرت کا بت بنے بیٹھی تھی۔ سہانا زندہ تھی لیکن کیسے؟ جب سب کو لگا وہ مر گئی تو ازمیر اسے ہاسپٹل لے گیا، جہاں پتہ لگا کہ اسے زہر دیا گیا ہے، لیکن بر وقت ہسپتال پہنچ جانے سے سہانا کی جان بچ گئی، لیکن اس کا دماغ سو گیا۔ ایک ہفتہ وہ کوما میں رہی۔ سب گھر والوں کو، رشتہ داروں کو یہی کہا گیا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کروا دیا گیا ہے، اس لیے کسی کو اس کی شکل نہیں دیکھنے دی گئی اور دفنا دیا گیا، جبکہ اس میں سہانا نہیں تھی، کوئی لاوارث لڑکی میت تھی جس کا دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ صدقہ خانے سے اس کی لاش کو لیتے سہانا کی لاش بنا کے اسے دفنا دیا گیا۔ اس سب میں ازمیر ازلان کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ میرا کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا، اس کا مقصد جاننا چاہتا تھا، اس لیے سب ناٹک کیا۔ اور پھر وہ خود بولی، اسے اپنی بہن کا بدلہ لینا تھا۔ بدلے میں مزید وہ کوئی گناہ کرتی، ازلان نے اسے اس کی بہن کو زندہ ہونے کی اطلاع دے دی اور اس کا سارا بدلہ وہیں دم توڑ گیا۔ سہانا سے مل کے سب گھر والے خوش ہوئے۔ سہانا اپنے گھر والوں سے مل کر بے انتہا خوش تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی سے اسے آج جلن، رقابت، غصہ نہیں، بس افسوس تھا۔ شاید ماں باپ کی محبت کے بغیر پلنے والے بچوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ سہانا اپنے والدین سے بے حد محبت کرتی تھی، ان کو دیکھ کے وہ سب بھول گئی۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا، جس کی سچی محبت پا کر وہ بہت مطمئن تھی۔ ازلان اس کا دوسرا شریک بھائی تھا۔ اب ازلان کو دیکھنے کا اس کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ ازلان سب کچھ بتانے اور سہانا کے زندہ ہونے پہ سبھی نے مرحا کو معاف کر دیا تھا، لیکن اسے اب یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ مرحا نے روتی آنکھوں سے ازلان کو دیکھا۔ بابا جان، مرحا میری بیوی اور نکاح میں ہے، یہ یہاں نہیں رہے گی تو کہاں جائے گی؟ بیٹا وہ سب ایک دھوکہ تھا، تم نے ہی سب بتایا، ابھی پھر اس نکاح کو ختم پلیز بابا جان، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ ازلان سلطان نے لب بھیچے۔ وہ سب مرحا نے کیوں کیا؟ آپ سب جان گئے، اگر معاف کر دیا اسے تو ایک موقع بھی دے تاکہ وہ عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو جی سکیں۔ ازلان سلطان جس سے مرحا سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، آج وہ اس کے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سب سے معافی کی درخواست گزار مرحا کی تو زبان پہ تالوں کے ساتھ جا چپکی۔ اسے کتنا غلط سمجھتی رہی، جبکہ وہ تو بیٹا اگر تمہیں اس کے ساتھ اپنی زندگی جینا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں،
خلیل صاحب میں بڑے پن کا مظاہرہ کرتے تو سبھی نے ان کے فیصلوں کو سراہا۔ میرا خود کو مزید زمین میں گڑتا محسوس کر رہی تھی۔ سب گھر والوں کی باہمی رضامندی سے شزا کی 2 دن بعد رخصتی طے کر دی گئی، ساتھ میں ازلان کا ولیمہ بھی۔ سلطان ہاؤس میں ایک بار پھر سے خوشیوں نے دستک دی تھی۔ ازلان سلطان مرحا کو بسمہ سے ملوانے لایا تھا، جو ایک ہاسپٹل کے قریب ایک گھر میں زیر نگہداشت تھی۔ اس پہ کافی تشدد کیا گیا تھا۔ علاج کے بعد وہ فزیکلی تو ٹھیک ہو گئی، لیکن مینٹلی ابھی بھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اور اسے ازلان سلطان کے کہنے پر اپنے گھر بیٹی بنا کے رکھا۔ مرحا بسمہ سے مل کر بہت روئی۔ بسمہ بھی بہن کو پہچان گئی، لیکن وہ اپنے ایموشنز نہ ظاہر کر سکی۔ وہ بسمہ کو ساتھ لانا چاہتی تھی، لیکن ابھی اس کا علاج چل رہا تھا، اس لیے ازلان کے ساتھ خاموشی سے واپس آ گئی۔ اب سب کے دل بہت بڑے تھے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی مجھے معاف کر دیا، گاڑی میں بیٹھے اس نے ازلان سے کہا۔ ازلان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کی خاموشی مرحا کو کھلی تھی۔ گھر آ کے بھی وہ اسے چھوڑ کے خاموشی سے پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ اب یہ کیوں ناراض تھا؟ مرحا کو الگ ٹینشن ہونے لگی۔ ولیمے کی تقریب اور شزا کی رخصتی کے بعد سب گھر آ گئے تھے۔ مرحا کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی، جسے 2 دن سے اپنی شکل بھی نہیں دکھائی تھی۔ آج ولیمے پہ بھی وہ بس عین وقت پہ آیا تھا، جسے خانہ پری۔ مرحا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ اگر اس کا دل نہیں تھا تو مجھے چھوڑ دیتا۔ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ازلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو آنسو بہاتا دیکھ سرنفی میں لاتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ ان آنسو کی وجہ کیا ہے اب؟ اس کا انداز بالکل سادہ تھا۔ وہ ایک لفظی جواب دیا۔ ایک تو ازلان اس کے منہ پھٹ جواب پہ سخت خائف تھا۔ میں نے ابھی آنسو دینے والا کوئی کام نہیں کیا۔ اس کی منی خیز بات پہ دلہن بنی مرحا کا چہرہ ایک دم گلال پڑا۔ آپ کی بے رخی کی بات کر رہی ہوں۔ سب سے معافی مانگ لی میرے لیے، لیکن خود معاف نہیں کیا۔ وہ سر جھکائے بولی، تمہیں میری معافی چاہیے یا محبت؟ سوچ لو۔ اسے کھینچ کے خود سے قریب کرتا ڈرا گیا۔ دونوں کی نظریں پل میں تصادم ہوا۔ بے اختیار مرحا کے لبوں سے نکلا، ازلان کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ مرحا جو باپ کے دھمکانے پہ دلہن بنی وقار چودھری کے اڈے تک پہنچی، وہاں سے اسے ازلان سلطان کی صورت میں اپنا دشمن ملا تھا، جس سے وہ بدلہ لینے کی خاطر اس حد تک چلی گئی۔ صحیح اور غلط سب بھلا دیا اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ تھی، اور سب نے اسے معاف کر کے مزید غلطیوں سے روک لیا۔ اس کا باپ اور وقار چودھری کا بھائی 1 ہفتے بعد ہی پکڑے گئے تھے، لیکن ازلان کو مرحا کے دماغ میں کیا پل رہا تھا وہ جاننا تھا، اور پھر نکاح کے بعد تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی دست رس میں آ گئی۔ جسے وقار چودھری کے اڈے پہ پہلی بار اس کی بہادری دیکھ کے دل دے بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اب کبھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس رشتے کو آخری سانس تک نبھائے گا، کیونکہ دل تو غلطی کر بیٹھا، اب ساری زندگی بھگتنا تھا۔ کہ ازلان کا یہ فیصلہ درست تھا۔ اگر آپ کو اس چینل کی ناولز پسند آ رہے ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ آج کا ناول تو یہ تھا کہ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا زیادہ خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔